वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। जैसे कि मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दिलपसंद प्रोग्राम। जी हाँ, वाकई ये सरहदों की कैद से आजाद है। खुदा का पाक कलाम इस वक्त हम देख रहे हैं कि दुनिया के कोने कोने में फैल रहा है, इसलिए कि ये खुदावन की इच्छा है, ये खुदावन का प्लान है ताकि उसकी आमद जल्द हो। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए कि खुदावन हमें संभालता और हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है, और उस कुव्वत बख्शने वाले में हम सब कुछ कर सकते हैं। जिसको हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि वो मेहरबान, कुदूस और पाक है। वो हर वक्त और हर जगह हमारे साथ है। हम अपने उन बहनों भाइयों को भी खुश आमदीद कहना चाहते हैं जिस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं। हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम जी आप सबको। हम खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को मिलकर सीखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बहन भाई जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। तो आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। और आज मैं सुबह आपके लिए ज़बूर 119 की चंद आयात जो हैं वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। ज़बूर 119 उसकी 105 आयत। खुदावन का पाक कलाम सुनिए। यूं मरकूम है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूं कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। मैं बड़ी मुसीबत में हूं, आए खुदावन अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। आए खुदावन मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा और मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। मेरी जान हमेशा हथेली पर है, तो भी मैं तेरी सताइश को नहीं भूलता। शरीरों ने मेरे लिए फंदा लगाया है, तो भी मैं तेरे कवानीन से नहीं भटका। मैंने तेरी शहादतों को अपनी अब्दी मेरास बनाया है, क्योंकि उनसे मेरे दिल को शादमानी होती है। मैंने हमेशा के लिए आखिर तक तेरे आयन मानने पर दिल लगाया है। खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। The word of God is like a compass. खुदा उनका जिंदा पाक कलाम एक आला होता है जिसको कुतुब नुमा कहते हैं। कंपास एक छोटा सा एक आला है जो सिमतों का तयन करता है। ये कंपास जहाजों के लिए, कश्तियों के लिए बहुत ही कारआमद होता है। जब जहाज समुद्र में सफर कर रहे होते हैं, ये उनकी रहनुमाई करता है। एरोप्लेन्स कोर्स उनमें भी कंपास होता है। खुदावन का पाक कलाम बिल्कुल इस कुतुब नुमा की तरह है, इस कंपास की तरह है जो हमारी रोजमर्रा राहों में हमारी रहनुमाई करता है। एक आजकल जदीद जो डिवाइस जिसको हम देख सकते हैं, नेविगेशन, जहाजों में भी नेविगेशन होता है, एरोप्लेन्स में। तो नेविगेशन में आप अपना एड्रेस डालते हैं, पोस्ट कोड डालते हैं और वो नेविगेशन आपकी हिफाजत और निगरानी और रहनुमाई करता है। अगर आप गलत
पोस्ट को डाल देते हैं, एड्रेस गलत डाल देते हैं गलती से, तो वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है। पिछले दिनों हमारे चर्च में कैरल सिंगिंग थी। हमारे एक दोस्त, उन्होंने ईस्ट लंदन से वेस्ट लंदन में आना था, तो उन्होंने एक डिजिट जो है वो गलत डाल दिया और वो बहुत दूर निकल गए और वो उस प्रोग्राम में ना पहुंच सके। The word of God is like a lamp. खुदा का पाक कलाम, अभी हमने देखा ज़बूर में से कहता है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का पाक कलाम, हमें उसकी अहमियत को समझने की जरूरत है। तीमुथियुस के खत में, उसके दूसरे खत, उसके 3 बाब, उसकी 16 आयत में हम यूं देखते हैं, हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदा मंद भी है, ताकि मर्दे खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। The word of God is an inspirational word of God. इल्हाम, इलाह का मतलब होता है खुदा, हम, खुदा की सांस। This is an inspirational word of God which is written by the power of the Holy Spirit. ये खुदावन का जिंदा पाक कलाम है। और इस खत में, तीमुथियुस के दूसरे खत में, हम इस बात को देखते हैं कि इसका जो मकसद है वो क्या है। तालीम, टीचिंग, करेक्शन, इस्लाह के लिए खुदा का पाक कलाम जब हमें दिया गया तो उसका एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि खुदा का पाक कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमारी तरबियत करता है। इसलिए खुदा के पाक कलाम को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दे। मेरी ये दुआ है कि खुदावन हर रोज हमें ये हिम्मत और ताकत दे कि हम खुदावन के पाक कलाम की रोशनी में चलें, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। तालीम के लिए, असलाह के लिए खुदावन का पाक कलाम हमें चाहिए। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम खुदावन के सुंदर चरणों में आए और खुदावन से दुआ मांगे। खुदावन, हम तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, तू जो खुद जिंदा कलाम है, तू जो लॉगॉस है, जो इनकारनेट हुआ, इस दुनिया में आ गया। खुदावन, तेरे मुंह के जोर से, तेरे कलाम से तमाम कायनात मार्जे वजूद में आई। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं। यार खुदावन, जब तू कलाम करता है तो खुदावन पहाड़ कांप जाते हैं। तेरा शुक्र करते हैं कि तेरा कलाम लोगों की जिंदगियों को बदलता है, क्योंकि ये सोने और चांदी से ज्यादा कीमत दी है। तेरा खुदावन, शहद से ज्यादा मीठा तेरा कलाम है, जो बंद बंद और गूदे गूदे में असर करता है, जिंदगियों को तब्दील करता है। खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तेरे कलाम को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए खुदावन हम फराहम हुए हैं। खुदावन, तो आप लोगों को बड़ी बरकत देना, और इस प्रोग्राम को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं। जहां जहां भी तेरे लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, खुदावन बहुत बरकत पाए। यीशु के कुदूस, जिंदा और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जिसको हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन हमसे प्यार करता है, और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है एक नाम देख के अपनी लिस्ट में, इसमें हमारी प्यारी बहन अमरीना जावेद, जो कि इस वक्त मैनचेस्टर में है। जबकि वो लंदन में थी तो हमारा बहुत ज्यादा मिलना जुलना रहता था, लेकिन अब थोड़ी सी सफर हमें करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो बहुत प्यार करते हैं, आते हैं। खुदा उनका शुक्र हो। तो ये मेरे वो बहन भाई हैं जो कि रेडियो के जरिए जिनसे मेरा ताल्लुक बना, और नाउ वी आर लाइक अ फैमिली। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं भाई जावेद के लिए, अपनी बहन अमरीना जावेद के लिए, उनके घराने के लिए, दे आर सो लविंग। तो खुदा का शुक्र हो, और उन तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि हर रोज सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं। और बहन अमरीना, आपको याद होगा कि जब हम सुबह रेडियो का प्रोग्राम किया करते थे तो सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, और फिर शाम को भी, तो वो एक बड़ा गोल्डन पीरियड था। और अब खुदा देखें
टीवी के जरिए अपना कलाम जो है वो लोगों तक पहुंचा रहा है, और हम फिर एक हो रहे हैं इस माध्यम के जरिए, इस रेडियो टेलीविजन के जरिए। तो बहुत सारे जो दोस्त हैं जो पहले भी रेडियो पे आते थे, अब दोबारा इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं। आइए खुदा की तारीफ करते हैं और बढ़ते हैं जी अपनी खूबसूरत क्वायर की तरफ, हेस्टर नेशन यूनाइटेड फ्रॉम चर्च क्वायर की तरफ, और खुदा की तारीफ करते हुए हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। तो ये खूबसूरत कैरल जो है ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए खुदा का शुक्र करें, खुदा की तारीफ करें।
بہت ہی خوبصورت یہ گیت ایک تارا چمکا ہے. جی ہاں، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس تارے کے لیے جس نے ان وائس پیپل کی، ان مجوسیوں کی رہنمائی کی جو مشرق سے اس کا ستارہ دے کر خدا ان کو سجدہ کرنے کے لیے آئے. اس بات میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ستارے کو سجدہ نہیں کیا. دیور اسٹرالوجسٹ، نجومی تھے، ستاروں کے علم کو جانتے تھے، لیکن انہوں نے ستارے کو سجدہ نہیں کیا. ستارے نے ان کی رہنمائی کی، اس گھر پہ لے آیا جہاں پر یسوع تھا، لیکن انہوں نے اس کی عبادت نہیں کی. ہمیں سورج، چاند، ستاروں کی عبادت نہیں کرنا ہے، ہمیں خداوند کی عبادت کرنا ہے. بہت سارے لوگ کرسمس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور کل میں نے آپ سے اس بات کو شیئر کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے کرسمس، پہلے کرسمس کے اس موقع پر جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو خدا ان کو نہ دیکھ سکے، جن میں وہ جو کہ سرائے کا مالک تھا، وہ ہیرودیس، اس دور کے جو عالم لوگ تھے، جو بڑے نالجیبل پیپل تھے، they failed to see him. آپ دیکھیں کہ جو یروشلم سے بیت الہم کا جو راستہ ہے 5 میل ہے، اور انہوں نے یہ بادر نہیں کیا. جو ان علوم کو جانتے تھے، پرانے عہد ناموں کو جانتے تھے، ہیرودیس جس کے لیے 5 میل کا سفر کوئی زیادہ نہیں تھا، باقی بھی جو لوگ تھے، لکھا کہ وہ لوگ گھبرا گئے جب ان کو یہ پتا چلا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ پیدا ہوا ہے. All the people, those have missed their savior because of their laziness, ignorance, سستی، لاپرواہی، 5 میل کا سفر طے نہیں کر پائے. آج بھی بہت سارے لوگ جو یسوع کو نہیں مل پاتے ڈیو ٹو دیئر اگنورنس، لا علمی کی وجہ سے، سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے. میں ایک بات کروسیفکشن کے حوالے سے کہتا ہوں، خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کے اس وقت کے حوالے سے میں یہ بیان کرتا ہوں. So many people, those who were near the cross، جو کہ سلیب کے بڑے قریب تھے لیکن یسوع سے دور تھے، یسوع کو نہ جان سکے. آج بھی there was good number of people in this world, those who fail to recognize their savior، اپنے نجات دہندہ کو نہیں جان پا رہے. So the Christmas is a time to tell people about the savior of the world. خداوند کسی کا طرفدار نہیں، امیر، غریب، افریقن، ایشین، یورپین، امریکن، کینیڈین، سب کا نجات دہندہ ہے، سب کو بلاتا ہے، سب کو دعوت دیتا ہے. اینڈ دس از اے یونیورسل انویٹیشن. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. If you are suffering, if you are troubled, the experience of trouble in your life, you need to come to him. He will give you comfort. He will give you peace. Peace beyond our understanding. ہماری سوچ، ہمارے ارادے سے بڑھ کر وہ ہمیں اطمینان اور سکون دیتا ہے. آئیے ایک بار پھر خدا کے پاس چلتے ہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہوئے، نعرے لگاتے، تعریف کرتے، ستائش کرتے خدا ان کے حضور نغمہ سرائی کرتے ہیں.
हमारे प्यारे दोस्त भाई जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस गीत को गाया है, हम इन दोस्तों के लिए, लियो ट्विंस के लिए और आरिफ रॉजर के लिए खुदाम का शुक्र करते हैं और उनके साथ मिलकर खुदाम की तारीफ करते हैं, खुदाम की इस्ताइश करते हैं। आसमां से खुशखबरी आई है ये, आसमां से खुशखबरी आई है, आसमां से खुशखबरी आई है, मेरे दोस्त की राह खुल गई, मेरे दोस्त की राह खुल गई, सबसे बड़ी बात हुई है और उसको बताना है, जरूरी है लोगों को, और बताना है कि कौन सी खुशखबरी जो आसमान से आई है, और क्या है वो खुशखबरी, क्या है?
دنیا کے کسی حصے میں بھی کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے جو یہ جانتا ہے کہ انسان نکال دیا گیا تھا جنت سے، تو اسی لیے آج ہم رہ کر آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ واپسی کے راستے کھول گئے ہیں۔ پچھلے ہوئے تجھ سے خدا صدیاں بھی بیت گئی، پچھلے ہوئے تجھ سے خدا صدیاں بھی بیت گئی، جھگڑے تھے ہم واپسی کی کوئی بھی صورت نہیں، جھگڑے تھے ہم واپسی کی کوئی بھی صورت نہیں، انسان کا روپ دیا خود آگے پاس میں انسان کا روپ دیا خود آگے پاس میں ابھی پتہ چلے گا آپ کی کتنی آواز ہے۔ میں پہلے بولوں گا سیکنڈ ٹائم آپ نے بولنا ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے آپ خود اس نام میں اعلان کریں کیونکہ آپ سچ بول رہے ہیں۔ پاور کسی جذباتی بات میں پاور نہیں ہے، ٹروتھ میں پاور ہے، ٹروتھ میں پاور ہے۔ کوئی بھی کھڑا ہو کے جذباتی کر سکتا ہے لوگوں کو کچھ بھی کہہ کے، لیکن اس میں پاور نہیں ہے کہ آزادی ملے۔ پاور سچائی میں ہے، اور سچائی یہ ہے کہ پھر دوست کی راہ کھل گئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ صلیب پر مر کے تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان کو چھوڑ کر زمین پر آ گیا، صلیب پر ساری دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان دے دی، مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اسی قبر خالی ہے، وہ ہر اس شخص کو نجات دینے کی قدرت رکھتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ اب آپ سب اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور آپ کی منادی کرنے لگا کے کھڑے ہوتے سب کھڑے ہو کر میرے پیچھے فردوسی راہ کھل گئی، بولے فردوسی راہ کھل گئی، ظاہر ہوئی خود زندگی، ظاہر ہوئی خوشیوں کی، خوشیوں کی، خوشیوں کی ضرور رہنا چاہیے، خوشیوں کی ضرور رہنا چاہیے۔
ظاہر خود زندگی خوشیوں کی برسوں گھٹا چھائی ہے ایک بار آخری آسمان سے خوش خبریں آئی ہے آسمان سے خوش خبریں آئی ہے بولو یسوع مسیح کی بولو یسوع مسیح کی جے. یس یہ تھے جی پیارے دوست جو کہ خدا ان کی حمد و تعریف کر رہے تھے. اس کرونا وائرس نے بڑے پروگرام خراب کیے ہیں. میری اچھا تھی کہ میں کانسرٹ جو ہے اس کو لانچ کرتا اس کرسمس پہ، جبکہ جو ٹوینز بھی ابھی یو کے میں ہوتے ہیں، اور عارف کو بھی ہم مدعو کرنا چاہ رہے تھے جوان. تو چلیں جیسے خداوند کا انتظام ہوگا ضرور ہم ایک اور کانسرٹ جو ہے اس کو دو کانسرٹ ہم نے کروائے، اور بڑے ہی بابرکت کانسرٹ تھے، گاسپل کانسرٹ. بہت سارے پروگرام جو ہے وہ جو اس نے خراب کیے ہیں کرونا وائرس نے. آج میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، سب سے بڑھ کر خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج میری جو برتھ ڈے ہے، اور بہت ساری گریٹنگ جو آ رہی ہیں فون بیچ میں آ رہے ہیں، اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں فون نہیں لے پا رہا، خاص طور پر جو بہن بھائی پاکستان سے مجھے فون کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر دوپہر کا ٹائم ہے. میری فیملی فرینڈس جو ہے وہ ابھی ان کو پتا تھا کہ صبح 5 گھنٹے کا فرق ہے، تو ابھی وہاں سے فون بھی مجھے آ رہے ہیں. تو میں پروگرام چونکہ میرے لیے یہ بھی ضروری ہے، تو جو بہن بھائی گریٹ کر رہے ہیں میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. وہ میری بڑی اچھا ہے کہ آپ دعا کرتے ہو، لیکن ابھی میں کال جو ہے نہیں لے پا رہا. لیکن اگر آپ کال کرنا چاہیں تو یو آر ویلکم. واٹس ایپ پہ آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 00447718992824. جی ہاں، یہ نمبر ہے. اور آپ گریٹنگ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں فیس بک پہ. تو میں معافی چاہتا ہوں کہ شاید میں سب کو جواب نہ دے پاؤں، اور کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے. اسی لیے یہ جو برتھ ڈے کا فنکشن تھا، ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو برتھ ڈے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور اچھا سا ایک فنکشن جو ہے اس کو آرگنائز کیا جائے. لیکن سب کچھ وہ نہیں کر پا رہے. آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے اس کو ان دنوں آرگنائز کرنا خاصا مشکل ہے. تو لیکن میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کے پیار کے لیے. سب سے بڑھ کر میں خداوند کے اس بات کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمت طاقت دی، اور خداوند نے سنبھال کے رکھا، اور خداوند کی خدمت جو ہے وہ میں کر رہا ہوں. صبح بھی میں جب دعا کرتا، خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ خداوند کا کتنا فضل ہے، کتنی خداوند کی مہربانی ہے. تو خداوند نے قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور تمام طرح کے برے حالات میں بھی میں سمجھتا ہوں خداوند نے سنبھال کے رکھا ہے. بڑے بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے میری لائف میں، اور لیکن سب میں خداوند نے ہمیشہ مجھے سنبھالا ہے. دیکھیں، اگر آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہ کوئی جو پھولوں کی سیج نہیں ہے. کرسچن لائف جو ہے اسٹرگل، ایوری ڈے اسٹرگل. Especially since I came into ministry, I'm having so many challenges in my life. Physical issues رہے، spiritual issues رہے، چرچ کے اندر جو مسائل ہیں وہ رہے. لیکن ان سب باتوں میں جیسے کہ پالوس کہتا ہے کہ میں خداوند میں بڑھنا اور گھٹنا جانتا ہوں. تو خداوند کی یہ مہربانی ہے کہ خداوند ہمیں سنبھالتا ہے. بڑی ہماری پیاری ایلڈر صاحبہ، میں شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو ویری مچ. سہیل صاحب اور جتنے بھی بہن بھائی اس وقت گریٹ کر رہے ہیں، میں ان کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں. آپ سب کے پیار کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آپ کا پیار میرے لیے بہت بڑا ہے، اور میرا چرچ جو ہے نا، یہ تو میری فیملی ہے. اور دیٹس مائی لائف کوڈ. لائف کوڈ ہوتا ہے آپ کا. میری فیملی، میری منسٹری، یہ میرا لائف کوڈ ہے. میرا چرچ میرا لائف کوڈ ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی مجھے جو آپ نے نقصان پہنچانا ہے پہنچا لیں، میں کبھی بھی مائنڈ نہیں کروں گا. آپ جیسے مجھے ٹریٹ کریں گے میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی نے چرچ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، چرچ کے خلاف کوئی بات کرے، اس کا میں لحاظ نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ کھیت خداوند نے دیا ہے, یہ بھیڑیں خداوند نے دی ہیں, اور یہ میری رسپانسبلٹی ہے, یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. اگر کوئی بدعت لے کر آئے گا چرچ میں, اگر کوئی چرچ کے لوگوں کو سپوائل کرے گا, تو پھر نو کمپرومائز, کیونکہ یہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ خداوند نے جو بھیڑیں دی ہیں ان کو کوئی خراب کرے. تو اس لیے یہ میرے لائف کوڈ ہے, میری فیملی, میرا چرچ اور میری منسٹری. اس پہ میں اپنے استاد محترم پادری اقبال نثار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں سکھائی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو بیٹا, زندگی میں کبھی بھی کلیسیا میں, اپنے چرچ میں بدعت نہ لے کے آنا, کوئی ہیرسی نہ پھیلانا. اور دوسری جو انہوں نے نصیحت کی وہ یہ کہ کبھی بھی جو چرچ کا جو پیسہ ہے اس میں انوالو نہ ہونا, اس کو مس ہینڈل نہ کرنا. اور میں نے اپنی اس 35 سالہ خدمت میں اس بات کو اپنایا ہے, اور خدا نے بڑی برکت دی ہے. اور آج I'm celebrating my 60th birthday, اور this is a great blessing. خدا ان کا شکر ہے اچھی صحت کے لیے, خدا ان کی ساری مہربانیوں کے لیے, خدا ان کے فضل کے لیے, خدا ان کے ترس کے لیے. تو میں خدا ان کی شکرگزاری کرنا چاہتا ہوں. پھر اس کے بعد ہم خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھیں گے اور اس کو سیکھیں گے. تو کیوں نہ پہلے ہم ان آیات کو بھی تلاوت کر لیں, اور پھر ہم مل کر دعا کریں گے, اور وش کے ہم جو ہے کال بھی لے سکتے, اور پھر ہم سب مل کر ان باتوں کو شیئر کرتے. خدا ان کا پاک کلام دیکھیے, مقدس لوکا کا انجیلی بیان, اس کا 2 باب, اس کی 8 آیت سے 20 آیات تک. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلا کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا, اور وہ ڈر گئے. مگر فرشتے نے سے کہا, ڈرو مت, کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی, کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکا یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی اظہار ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا, آؤ بیت الہم تک چلیں اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دیا دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا, اور اس بچے کو چرن میں پڑا پایا. انہیں دیکھ کر بہت بات جو اس لڑکے کے حق ان سے کہی گئی تھی مشہور کی, اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا. مگر مریم ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی, اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسے ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے. خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو, آمین. تھینک یو بیٹی کرن اینڈ بیٹی سائما اینڈ والٹر بیٹا, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو فار یور گڈ وشز. آئیے ہم دعا کریں. خداوند تو کتنا مہان ہے, تو کتنا مہربان ہے, تو قدوس ہے, تو پاک ہے, تو لشکروں کا خداوند ہے, تو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اگرچہ تو بلند و بالا ہے تو بھی تو انسان کی فکر کرتا ہے, کیونکہ تو نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پر بنایا ہے, اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں. کیونکہ خداوند تو نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں. خداوند ہم زندگی کی ایک ایک سانس کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں, اور خاص طور پر خدا نے اپنے لیے, اپنی زندگی کے لیے, اپنے خاندان کے لیے, اپنی کلیسیا کے لیے, ان سب دوستوں عزیزوں بہنوں بھائیوں کے لیے, تیرے فضل کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں. پیارے خداوند میں منت کرتا ہوں کہ تو آئندہ بھی پیارے خداوند اپنا دانا ہاتھ رکھنا, ہر دکھ تکلیفات سے بیماری سے بچا کے محفوظ رکھنا. آج کے اس کلام کے لیے تیری شکرگزاری کرتا ہوں. دعا کرتے ہیں خدا ان کے اس کلام کو ہماری زندگیوں میں
प्यार खुदा में जगह दे, और जो भी बातें हम सुनते हैं उनको हमारे ज़हनों में नक्श कर, बड़ी बरकत दे अपने पाक से मामूल कर। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। ये वक्त जो है बड़ी तेजी के साथ गुजरता है। मैं तो चाह रहा हूँ कि अब जो है इसको वक्त को बढ़ाया जाए, 1 घंटे की बजाय ज्यादा कर लें, लेकिन सुबह सुबह काम भी बहुत होते हैं आप लोगों के भी, और मेरी बहुत सारी मीटिंग जो हैं वो अभी ये जो होती हैं, इसलिए मैं वक्त को ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। लेकिन चले, इस महदूद क्वालिटी टाइम जो है वो होना चाहिए। लेंथ ऑफ टाइम इज नॉट अ मैटर, but the quality of time is matter. We got only 20 minutes, and in these 20 minutes I would like to share few things which are very beautiful. आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि जब हम क्रिसमस के उस त्योहार की जानब बढ़ रहे हैं, दिन की जानब बढ़ रहे हैं, how we need to prepare ourselves and what we need to do, how we need to celebrate this wonderful day, the Christmas day, the day when Jesus came into this world, और कैसे हमें इसको सेलिब्रेट करना है, क्या तरीकाकार होना चाहिए। अभी जब मैं बर्थडे की बात कर रहा था तो वी वर डिस्कसिंग इन आवर फैमिली के जी कैसे हम इसको सेलिब्रेट करें। तो मैं बेटे को कह रहा था कि नहीं यार, इट्स नॉट पॉसिबल कि बिग इवेंट जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए। मेरे लिए सभी बड़े कीमती हैं, हर एक जो मेरा दोस्त, मेरे अजीज जो है वो मेरे लिए बड़ा प्रेशियस है, बड़ा कीमती है। सो मैं अगर ऐसे इनवाइट करने लगूं तो फिर तो बहुत ज्यादा गैदरिंग हो जाएगी, और दिस इज नॉट पॉसिबल। तक मेरे जो अपने चर्च के और इमीडिएट फैमिली के जो लोग हैं वही बहुत ज्यादा हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल, स्पेशली जो भी प्रेजेंट जो सिचुएशन चल रही है उसमें मुमकिन नहीं है। तो देन वी हैव डिफरेंट आइडियाज कि कैसे सेलिब्रेट किया जाए। In the same way, when our Savior came to this world, we need to plan how to celebrate this Christmas. एक होता है जिसको ट्रेडिशनल एक स्टाइल कहा जाता है, एक रवायती अंदाज है। वो रवायती अंदाज ये है कि हम जब क्रिसमस मनाते हैं घरों को साफ करना और डेकोरेशन करना, खाने पीने का सामान जो है उसको लेकर आना, यदि गेस्ट आ रहे हैं शॉपिंग की जाए, घरों को डेकोरेट किया जाए। कुछ जो लाइट्स थी वो मेरे पास स्पेयर पड़ी हुई थी, तो मैंने अपने एल्डर साहब को कहा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स, जनाब एल्डर सरफराज डैनियल साहब से मैंने कहा यार ये भी लगा दें। तो आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड कि उन्होंने, भाई ने आके तो डेकोरेट किया, चर्च को डेकोरेट किया। तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं एल्डर सरफराज साहब आपके, आपकी मेहनत के, आपने चर्च को भी इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया और घर को भी मेरे को डेकोरेट किया आपने। तो घरों को सजाना, कलीसिया चाहती है कि हमारा चर्च खूबसूरत होना चाहिए, और हमारा चर्च अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही खूबसूरती से बच्चों ने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया है, और आई एम रियली थैंकफुल। तोहफे देना, हाँ जी, ये एक बड़ा अच्छा है कि खुदावन ने हमें खूबसूरत तोहफा दिया है, तो हम भी किसी को तोहफे देते हैं, तोहफे लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स, that's also very traditional style of celebrating Christmas. Christmas card, पहले तो जी बहुत ज्यादा ये सिलसिला था। आजकल ऑनलाइन जो है वो बस टेक्स्ट मैसेजेस और जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार्ड्स हैं वो भेजे जा रहे हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि जरूर अपने दोस्तों को कार्ड भेजें। लोगों को इंतजार होता है जिनके पास मोबाइल नहीं है या जो नहीं इलेक्ट्रॉनिकली जो चीजों को अच्छा नहीं समझते, अच्छा है कि आप उनको कार्ड भेजें, खासतौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान में, इंडिया में आप खूबसूरत से कार्ड अपने दोस्तों को भेजें और उनको अच्छा लगेगा। मुझे जब मैं कॉलेज में था तो मेरे एक दोस्त ने मुझे लिबिया से कार्ड भेजा, और उस पे नेटिविटी का जो सीन था और उस पे जो स्टार डेविड जो है वो बना हुआ था। तो मैंने बहुत अरसा अपनी बाइबल में उसको रखा हुआ था और मैं उसको देखता था। और जब मैं गया यरूशलेम तो मैं जब उस स्टार को देखा तो मुझे याद आ गया कि यार मैं इतने सालों से सिर्फ उस स्टार को देखकर, उस कार्ड को देखकर उसको इतना प्यार करता था। तो मैं आज उस स्टार ऑफ डेविड को देख रहा हूँ, चरनी को देख रहा हूँ। तो इट्स गुड टू सेंड ग्रीटिंग कार्ड, अपने कार्ड जो भेजें। कुछ लोग जो है वो घर में रहना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहते हैं। लोग जो है फुटबॉल पसंद करते हैं, अच्छा चलें जी बैठते हैं फुटबॉल देखते हैं, अपनी फेवरेट मूवी देखते हैं। एक जो बड़ी
جو غلط بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی الکوہل کے بغیر جو ہے جی شراب نوشی کے بغیر کرسمس نہیں ہوتا. پلیز پلیز ڈونٹ سے لائک دس. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ جی ہاں جی سیلیبریٹ کر رہے ہیں جی کرسمس پہ بھائی سب چلیں جی کوئی بات. یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو نہ کریں ایسے. آپ دیکھیں پچھلے سال بھی بہت زیادہ نقصان ہوا, کچھ لوگوں نے پاکستان میں جو ہے وہ زہریلی شراب جو ہے وہ پی لی اور اس سے جو ہے ڈیتھ ہو گئی. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. پلیز آپ اس سے تھوڑا سا انحراف کریں, تھوڑا سا کیا بلکہ بہت ہی انحراف کریں کہ ڈرنک نہ کریں. اس سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں, کئی لوگ جو ہیں وہ مر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے. اچھا طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی اس طرف ہم آتے ہیں, چلیں چھوڑیں ان باتوں کو, یہ تو پرابلمس ہیں ہی. ہاؤ وی نیڈ ٹو سیلیبریٹ, واٹس اے ببلیکل وے آف سیلیبریٹنگ کرسمس. 4 خوبصورت باتیں میں آپ کے ساتھ بانٹوں گا, 4 طریقے کہہ لیں آپ ان کو. پہلا جو طریقہ ہے وہ ہے which is also biblical, اور وہ ہے to witness, گواہی دی, خداوند کی گواہی دینا. to witness about Jesus Christ, اس کی witness کرنا, گواہی دینا. witnessing Jesus Christ is very very important on this Christmas. خداوند کی خوشخبری کو دوسروں تک لے کر جانا. And that's a wonderful opportunity on this Christmas. شاید rest of the days, rest of the year, this is something very difficult. لیکن this is the best time, Christmas is the best time. آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ ہمارے جو نیبر ہیں اس میں کچھ نان کرسچن بھی ہیں اور کچھ کرسچن بھی ہیں. ہمارے لیفٹ اینڈ رائٹ دونوں جو ہیں وہ ساؤتھ انڈین ہیں, کرسچنز ہیں, اور جو ہمارے فرنٹ یہ ہیں وہ کچھ جو ہمارے نیبرز ہیں وہ نان کرسچنز ہیں. تو میں آج صبح سوچ رہا تھا کہ میں ان کے لیے جو کیک ہے کرسمس کیک جو ہے ان کو بھیجوں گا اور کرسمس کارڈ جو ہے وہ لکھ کر ان کو دوں گا. This is very good to share the love of Christ, to tell them. آپ اس طریقے سے جب آپ لائٹ لگاتے ہیں گھروں میں, this is also good witness. ہمارے روڈ پہ ہمارے چاند ایک گھر ہیں جو جن پہ جو ہے کمکمے جو ہیں لگے ہوئے ہیں, روشنی ہے, اور یہ اس بات کی وٹنس ہے کہ we are Christian. ہم خداوند کی برتھ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. میوزک, جب آپ جاتے ہیں ٹاؤن سینٹر میں جاتے ہیں وہاں پر کیرلز جو ہیں, لوگ, کل میں لنڈن میں دیکھ رہا تھا کہ کیرل سنگنگ ہو رہی تھی, جو کچھ کوائرز تھی وہ روڈ پہ جو ہیں وہ خداوند کی تعریف کر. سو دس از اپرچونٹی. جو چرچز ہیں وہ پرمیشن لیتے ہیں لوکل کونسل سے اور جاتے ہیں, گیت گاتے ہیں, ہم کرتے ہیں خداوند کی کیرلز گاتے ہیں. سو دس از اے ونڈرفل اپرچونٹی. آپ اپنے جو کولیگز ہیں, اپنے جو دوست ہیں جو نان کرسچنز ہیں, ان کو آپ بتائیں why we are celebrating Christmas. تو کرسمس, جیسس از our celebration. Jesus is a reason for the Christmas. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. شیئر کرائسٹ, شیئرنگ جیسس کرائسٹ, اس کو آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے, ایک بہت بڑا موقع ہے. اس موقع پر آپ اپنے دوستوں کو, عزیزوں کے ساتھ اس کرسمس کی خوشی کو بانٹیں کسی بھی طریقے سے. ان کو گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں, آپ ان کے گھر جا سکتے ہیں. اگر آپ کس سے ناراض ہیں اس ناراضی کو دور کریں, اس سے پیار کریں اور ان لوگوں کو اپنے گھروں میں دعوت دیں, خود جائیں ان کے گھر میں ملیں. This is a wonderful opportunity. دوسری جو ایک اور آپ کہہ رہے ہیں ایک میتھڈ جو ہے وہ ہے خداوند کے بارے میں سوچیں, یسوع کے بارے میں, اس کی محبت کے بارے میں سوچیں. wandering at Christ, دھیان کرتا. اب دیکھیں کہ جب خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو وہ سب حیران ہو گئے, تعجب کیا. لکھا ہے کہ انہوں نے تعجب کیا. میرے ساتھ دیکھیں خداوند کے پاک کلام لوکا اس کا 2 باب اور اس کی 18 آیت. اور سب سننے والوں ان باتوں پر جو چرواہن سے کہیں تعجب کیا. امیزنگ ٹائم. انہوں نے تعجب کیا, واٹس ہیپننگ, واٹس گوئنگ آن. حیران کن بات ہے. His name is wonderful. خداوند کا نام ہے عجیب, مشیر, خدائے قادر, ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ. Think about this wonderful event. اس کے بارے میں غور کریں کہ کیوں خدا انسان بن گیا. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی. دنیا حیران ہے, سوچ رہی ہے آج بھی. 2000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا. People they are thinking about
incarnation. They're thinking about love of God. So this is a one of the method کہ آپ اس کرسمس کے موقع پر جبکہ ریسٹ آف دا ایئر آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ خداوند کے کلام پر غور کریں. مقدسہ مریم نے ان باتوں کو اپنے دل میں رکھا اور انتظار کیا. تھرڈ وے از waiting before Christ came to this world. انتظار کرنا 19ویں آیت میں. مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. انتظار کیا. بڑا مشکل کام ہے انتظار کرنا ہے نا, لیکن یہ آپ کے ایمان کا ایک جزو ہے. جیسے ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کرسمس کو, we need to think about the second advent of our Christ when he will come with his angels. جب وہ اپنے فرشتگان کے ساتھ آئے گا اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی, وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اس کو چھیڑا تھا. خدا ان کا انتظار کریں. Of course we are celebrating his birth, but no, he is coming like a king, not like a small baby in the manger. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے جلال میں اپنے فرشتگان کے ساتھ آئے گا اور ہم نئے یروشلم میں داخل ہوں گے. ہمیں اس کا انتظار کرنا ہے. چوتھی بات جو ہے یہ بڑی خاص بات ہے کرسمس کے موقع پر جس کا بڑا فقدان ہے, اور وہ کیا ہے؟ ورشپنگ یور سیویئر کرائسٹ. عبادت کرنا, اس کی پوجا کرنا. 20 آیت میں لکھا ہے, اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سن کر, سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور ہم کرتے ہوئے لوٹ گئے. گلوریفائنگ جیسس کرائسٹ, ورشپنگ, پریزنگ. یہ کوئی عام چرواہے نہیں تھے, یہ بات یاد رکھیں. They were special shepherd and the sheep were also very special. وہ ہیکل میں قربانی کے لیے ان کو تیار کیا جاتا تھا. جیسے کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جب وہ قربانی دیتے ہیں تو وہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو پورا سال ان کو تیار کیا جاتا ہے, ان کی بڑی نگہداشت کی جاتی ہے, اور جب ان کو بیچا جاتا ہے تو جو خریدنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دانت پورے ہیں, وہ زخمی تو نہیں ہیں, تو وہ پرفیکٹ لیم, پرفیکٹ اینیمل جو ہیں وہ چاہتے ہیں. تو یہ چرواہے جو تھے they were very special shepherd, اور وہ ان بھیڑوں کی نگہداشت کر رہے تھے کیونکہ وہ ان کو قربانی کے لیے ہیکل میں لے کر آتے تھے اور ان کو تیار کیا جاتا تھا. اور جب چرواہوں کو یہ خوشخبری دی گئی انہوں نے خوشی سے اس کو قبول کیا. they were not thinking about the sheep, they were rushing towards the Christ. وہ وہاں پر گئے اور وہ وہاں پر جا کر تو انہوں نے یسوع کو سجدہ کیا. اس کرسمس کے موقع پر ہمیں خداوند کی حلیمی اور فروتنی کو یاد رکھنا ہے. اس نے چرنی میں جنم لیا. عزیزو, ہمیں خداوند کا شکر کرنا چاہیے کہ وہ اگرچہ خدا کی صورت پر تھا, اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا, خادم کی صورت اختیار کی. ہمیں اس کرسمس کے موقع پر اس بات کو یاد رکھنا ہے. کرسمس صرف شاپنگ کر لینا, گفٹ دے لینا, لوگوں سے مل لینا یہ کافی نہیں ہے. کرسمس کو آپ ایک کمرشل ایونٹ نہ بنائیں. اگرچہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے جبکہ وہ اس پہ بہت زیادہ روپیہ پیسہ بناتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں. اس سرائے کے مالک کی طرح جس نے کہا کہ جی میرے پاس جگہ نہیں ہے, اور اس نے اس حاملہ مقسمہ مریم پر نگاہ نہ کی, اس مقدس یوسف پر نگاہ نہ کی کہ بیچارے دکھ میں ہیں, پریشانی میں ہیں. He was thinking about his guest. یار this is a wonderful time. لوگ آ رہے ہیں اس نویسی کے لیے, تو جتنا کما سکتے ہیں کما لیں. آج بھی اس دنیا میں, اس کنزیومر سوسائٹی میں
لوگ اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ اچھا موقع ہے، جتنا پیسہ بنا سکتے ہیں بنا لیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ان دنوں میں کاروبار بہت زیادہ ہے، جو وہ لوگ جو کہ شاید کسی شاپ کو رن کر رہے ہیں، شاید وہ کوئی اور بزنس کر رہے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ یار چلو جتنا بھی یہ کام کر لیں بہتر ہے، تو چرچ کیا جانا ہے، دیکھ لیجیے چلے جائیں گے جی، کرسمس پہ چلے جائیں گے۔ ہمارے محترم بزرگ پادری سردار گڈ صاحب جو کہ راولپنڈی چرچ کے پاسبان تھے، میرے پاسبان، میں ان کو پیر پادری کہا کرتا کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ان کے قدموں میں رہ کر۔ آج وہ خدا ان کے پاس ہیں اور بہت ہی اچھے خدا ان کے خادم۔ میں عموماً آفس چھٹی کر کے 4 بجے چرچ ہوتا تھا تو میں 2 بجے چھٹی کر کے ان کے پاس چلے جانا، ان کے ساتھ چرچ میں کام کرنا، پھر ہم دونوں نے چرچ میں آ کے دعا کرنی، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ تو وہ جب کرسمس ہوتا تھا یا ایسٹر ہوتا تھا تو رش بہت ہوتی تھی، تو جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو کئی جگہ تھوڑی سی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہنا اچھا بھائی ایسا کریں کہ یہ جو کرسمس والے کرسچن جو ہیں جو کرسمس پہ آتے ہیں ان کو ذرا جگہ دے دیں، ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ تو بڑے خوبصورت خدام کے خادم تھے، بڑا خوبصورت کلام سناتے تھے، تو جو لوگ راولپنڈی سے ان کو جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی جنہوں نے سال میں ایک بار آنا ہوتا ہے ان کو ذرا جگہ دے دیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو کئی لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں چلو جی کرسمس پہ جائیں گے، ایسٹر پہ جائیں گے، ریسٹ آف دا ایئر وی نیڈ ٹو ورک ہارڈ، ہمیں پیسہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو کرسمس از ناٹ لائک دیٹ کہ چلیے آپ نے صرف کرسمس پہ ہی آپ نے بات کرنی، کرسمس پہ ہی خدا کے گھر میں آنا ہے۔ تو خداوند کی عبادت کرنا، اس کے عجائب جو ہیں ان پر غور کرنا، خدا کی تمجید کرنا، اس کی حمد کرنا، یہ کرسمس پہ ہم سب پر لازم ہے اور واجب ہے۔ تو آپ اس طریقے سے کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، آپ خداوند کی عبادت کریں، خداوند کی ستائش کریں، اور جو خداوند کی انکارنیشن ہے، تجسم ہے، اس پر غور کریں، اور پھر غور کر کے خداوند کی شکرگزاری کریں کہ خداوند تو اگرچہ لشکروں کا خداوند ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو قدوس ہے، تو پاک ہے، تو نے میرے لیے جسم اختیار کیا، تو میرے لیے اس دنیا میں آ گیا، خدا میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں، کرتی ہوں۔ اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ آئیے خدا کے حضور جھکیں، خدا کی شکرگزاری کریں، اپنے دلوں میں خدا کا شکر کریں، اپنے گھرانوں کے لیے اور اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اس دنیا کے لیے جس میں خداوند آ گئے اور جس نے ہمیں مخلصی اور رہائی دی۔ This is the best way to celebrate Christmas, to share the love of Christ, to evangelize, to give witness to the other people that our Savior is here. And all these things, whatever we are doing, if we are decorating Christmas tree, if we are doing the shopping, if we are having the gifts, and we are giving gift to other people, this is the best way to tell people that our Savior, Jesus Christ, is a wonderful gift from God and He came to this world. So let's pray. آئیے خداوند کی شکرگزاری کریں، خداوند کے آگے جھکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ پیار خداوند تو ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اے پیار خداوند ہم التجا کرتے ہیں کہ تو ہمیں یہ توفیق دے کہ جیسا تو چاہتا ہے خداوند ہم تیری عبادت کریں۔ پیار خداوند اس بڑے دن کو ہم سیلیبریٹ کریں، لوگوں کو بتائیں، اپنے دلوں میں تیری شکرگزاری کریں۔ اور اے پیار خداوند جب ہم مل کر عبادتیں کرتے ہیں، اپنے گرجا گھروں میں جاتے ہیں، ان تمام عبادات میں تمہاری مدد فرما، تمام انتظامات کو اپنے ہاتھوں میں لے، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے۔ اور اے پیار خداوند جبکہ یہ وبا جو کہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب ہے، ابلیس نہیں چاہتا کہ تیرے لوگ تیری تعریف کریں، تیری ستائش کریں۔ خداوند تو ان تمام بند دروازوں کو کھول دے تاکہ تیرے لوگ تیرے گھروں میں جا کر خداوند تیری عبادت کر سکیں، گرجا گھر کھلے رہیں، تیرا آسمان پر کھلا رہے، اور اے پیار خداوند تیرے لوگ لائق طور سے تیری حمد و تعریف کر سکتے۔ ابلیس کو شرمندہ کر، کیونکہ ابلیس شیر ببر کی مانند دھاڑتا پھرتا کہ تیرے لوگوں کو پراگندہ کرے۔ تیرے یسوع نام میں ان تمام ابلیسی قوتوں کو باندھ دیتے ہیں۔ اس ملک پر تیرا دانا ہاتھ رہے، اور جہاں جہاں بھی تیرے لوگ مشکلات کا شکار ہیں خدا، جہاں پر آزادی نہیں ہے، لوگ تیرا نام نہیں لے سکتے،
प्यारे खुदावन उन तमाम जगहों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम पासबानों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। एक एक गिरजा घर को तेरे पाक खून में छिपाते हैं। तेरे फरिश्ते तेरे लोगों की हिफाजत निगहबानी करें, इनके घरों के चौगिर तेरे फरिश्तों का पहरा रहे और कोई भी शैतानी कुव्वत उन्हें छूने ना पाए। जो लोग बीमार हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, अपने अपने घरों में है खुदावन, कैद हैं खुदावन, आइसोलेशन में है, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन तू सबके साथ हो, सबकी सहायता कर, बड़ी बरकत है, हमारे बच्चों के साथ हो, इस सर्दी की शिद्दत में उन्हें बचा, बुजुर्गों के साथ हो, और प्यारे खुदा उन्हें कुव्वत दे, ताकत दे, गरीब गुरबा के साथ हो, खुदा उनकी जरूरियात को पूरा कर, बड़ी बरकत दे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, बोरिस जॉनसन के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, वीन के लिए, उनके खानदान के लिए और दीगर तमाम प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, तमाम खुदावन उन लोगों के लिए जिनके हाथ में मुल्क की बागदौड़ है, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं, सबके साथ हो। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, जिससे अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाह कुदरत तो जला हमेशा तक तेरी है। खुदावन अपना चेहरा पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहेगी, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। जल्दी से मैं आपको प्रोग्राम जो है वो बताई देता हूँ। क्रिसमस के जो प्रोग्राम है, जी हाँ, 24 तारीख को रात को 11 बजे हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में मिडनाइट सर्विस होगी। आप सब आएं, हमें ज्वाइन करें। सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में बात होगी क्रिसमस वाले दिन, और फिर 25 तारीख को ही 1 बजे उर्दू हिंदी में बात होगी। नए साल की जो मिडनाइट सर्विस है, यानी न्यू ईयर ईव की सर्विस जो है रात को 11 बजे, और फिर न्यू ईयर वाले दिन सुबह 10:30 बजे और 1 बजे ये इबादत होंगी। You are all welcome to join us in all these meetings, in all these services. And the address is Heston Asian United Reformed Church, 309 Vicarage Farm Road, Heston, TW5 0DR. ये हमारा एड्रेस है। और लूटन में ये क्रिसमस की और नए साल की इबादत इन डेट्स पर नहीं होंगी, ज्वाइंट सर्विस होगी और ये कलीसियाएं मिलकर इबादत करेंगी, लूटन बेडफोर्ड से भी और हमारे अपने हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च में हम सब मिलकर इबादत करेंगे। सो इफ यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर एल्स, यू आर वेलकम टू जॉइन अस इन दिस क्रिसमस सर्विस। आप हमें ज्वाइन करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। तो खुदावन आप सबको भी, खास तौर पर हम पाकिस्तान की कलीसियाओं को, इंडिया की कलीसियाओं को याद रखें कि खुदावन अपने लोगों को महफूज रखे, तमाम दर की दहशतगर्दी से बचाए, और वो लोग जो कि आइसोलेशन में हैं, जो बीमार हैं, उनके लिए बाकायदगी से दुआ करें। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑल दीज सर्विसेज विल बी ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन दैट बाइबल टीवी ग्लोबल। इस टीवी के लिए भी दुआ किया करें कि खुदावन इस चैनल को और ज्यादा बढ़ाए और इसके जरिए खुदावन का कलाम जो लोगों तक पहुंचे। आप सोचें कि वो लोग जो कि जर्मनी में है, बेल्जियम में है, हॉलैंड में है, फ्रांस में, यूरोप में, जहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा होती है, लोग चर्चेज में नहीं जा सकते, या अपनी जुबान में उनके लिए इबादत नहीं हो पाती, so people those are watching in Korea, China and other part of the world, in Malaysia, Pakistan, India, it's a great blessing. कनाडा में, अमेरिका में लोग इसको देखते हैं, तो इस चैनल के लिए दुआ किया करें कि खुदावन इसको और ज्यादा बरकत दे, और ज्यादा बढ़ाए। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे, खुश रहें और खुश रखें। Thank you very much once again for your good wishes on my birthday. God bless you. Thank you. Bye.